حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب لا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، میری زبان نہیں چلتی، میری زبان نہیں چلتی ہے۔ مفسر یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ آدمی کو اپنے نقص کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نقص ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے رسول، تو نے اپنے نقص کا اعتراف کیا نا کہ میری زبان نہیں چلتی ہے، تو تو واحد نبی ہے جس سے میں ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں دنیا میں۔ اللہ نے اس سے کلام کیا جو یہ کہتا تھا میری زبان نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا تو میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بات نہیں کی ہے، من ورائے حجاب آسمانوں میں بات ہوئی ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی سے براہ راست کلام کیا ہے تو یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ ہے، اور کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں کیا ہے۔ اور جو بولتا تھا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے رسول تیری زبان نہیں چلتی ہے لہذا میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا۔ اللہ اکبر، اپنے نفس کا اعتراف۔ تو اچھا ٹھیک ہے تیری زبان نہیں چلتی، کیا چاہیے تجھے؟ کہا کہ میرے بھائی جو ہارون ہیں، میرے جیسا تو علم نہیں ہے ان کے پاس لیکن زبان بڑی اچھی ہے، ان کی زبان بڑی اچھی ہے، تو میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے تاکہ وہ دین اور تبلیغ، دین کی تبلیغ اچھی طریقے سے کر سکیں، ان کی زبان بہت اچھی ہے۔ وہ افصح منی لسانا، جیسا کہ سورہ قصص میں ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ اچھے۔ مفسر تفسیرہ لکھتا ہے کہ دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، اور اپنی ہی راگ الاپے جانا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ انا خیر، انا 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 خیر، اپنی ہی راگ الاپے جانا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ابلیس کی صفت ہے، اور کسی کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ آج کون کسی کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے؟ ایک صاحب ہے، تفسیر آئی تو قرطبی سے اس کا موازنہ کرنے لگے۔ بتائیے، قرطبی عربی میں ہے اور یہ تفسیر اردو میں ہے، بتائیے مارے حسد کے بیچارہ وہ قرطبی سے موازنہ کرنے لگے۔ ارے اعتراف کرنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے، کسی کی ہمت شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمت افزائی سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ اس سے اچھا ورک کیا جائے، اللہ کی کتاب پر اور کام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اصول ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کہ وہ مجھ سے اچھا بولتے ہیں، اگرچہ میں نبی ہوں، مجھے زیادہ علم دیا گیا ہے، لیکن ایک خوبی ان کے اندر ہے کہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ایک گلشن ہے، گلشن خوبصورت گلشن، جس میں طرح طرح کے درخت ہیں، اور درختوں کے اوپر قسم قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، نیلے نیلے، اودے اودے، پیلے پیلے، لال لال، یہ سارے پھول پورے گلستان کے درختوں کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں، موجود۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو گلستان ہے جس میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں، اگر بلبل آئے گا تو کدھر جائے گا؟ وہ پھول ہی کو دیکھے گا، اس پھول سے اس پھول، اس پھول سے اس پھول، صرف انہی پھولوں کو دیکھے گا۔ اگر گارڈن میں اور اس گلستان میں کہیں کوئی گندگی پڑی ہو جو اس کی طبع نفیس کے خلاف ہے تو اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو فطرت ہے وہ پھولوں سے محبت ہے، وہ پھولوں کے اوپر بھی گھومتا رہتا ہے، پھولوں کے ہی دائرے میں رہتا ہے اور پھول ہی سے استفادہ کرتا رہتا ہے، وہ گندگی کی طرف نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر ایک خنزیر آ جائے، تو ایک خنزیر صفت کوئی آ جائے، خنزیر آ جائے تو کدھر دیکھے گا؟ اسے پھولوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس وہ جگہ ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے نا، بس اسی گندگی کے اوپر منہ مارتا رہتا ہے۔ تمام پھول اس کے ہاں بالکل بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اسی گندگی کو دیکھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ خنزیر ہے وہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی مثالیں اس طرح بیان کی ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ایک جگہ فرمایا کَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے.